کہ وہ پارلیمان کو اکھاڑ دیں گے، نیپال بنا دیں گے، انقلاب لے کر آئیں گے. مودی حکومت کی فالس فلیگ آپریشن کر سکتی ہے، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ چند روز سے مقبوضہ کشمیر کے کچھ علاقوں میں سچویشن بہت بہتر نہیں ہے. ابھی جو سچویشن ہے، میں نے کل ملٹیپل ویڈیوز دیکھی. ایک تو جس طریقے سے تشدد کیا گیا نوجوانوں پر، اسٹوڈنٹس پر. سیکنڈلی جو ان کی اپروچ تھی، وہ کہہ رہے تھے کہ ہم تو پارلیمان کو اکھاڑ کر پھینک دیں گے، ہم جو ہے وہ نیپال بنا دیں گے بھارت کو. تو یہ اپروچ جو ہے یہ مودی حکومت کے لیے کس قدر خطرناک ہے؟ اگر ایک بڑا طبقہ ان کے نوجوانوں کا یہ سمجھتا ہے کہ ان کی حکومت وہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے بہتر مستقبل کے لیے ٹھیک فیصلے کر سکے، وہ ان کے خلاف سڑکوں پر نکل آئیں اور اس اپروچ کے ساتھ نکلیں کہ وہ پارلیمان کو اکھاڑ دیں گے، نیپال بنا دیں گے، انقلاب لے کر آئیں گے، تو یہ پھر اپروچ کس قدر خطرناک ہے آپ کے نزدیک مودی حکومت کے لیے؟ دیکھیے، دنیا میں نے پہلے بھی عرض کیا، اس طرح کی جو موومنٹ چلتی ہے نا، اس کو سنب کر کے اور سپریس کرتے اور کرش کر کے کبھی بھی کوئی سلوشن نہیں نکلا. آپ کو انگیج کرنا ہوتا ہے. جتنا آپ ایروگنٹ ہوں گے اتنا آپ انگیج نہیں کریں گے. میں تو سمپل ہیومن وہ ویلیوز کہہ رہا ہوں یا ہیومن بیہیویئر کی بات کر رہا ہوں. ایک عام آدمی کی جو گریونسز ہوتے ہیں، جب آپ سن لیتے ہیں تو شاید آدھی اس کو ریلیو مل جاتی ہے. جب آپ اس کو لک ڈاؤن انسلٹ کرتے ہیں اور اس کو سپریس یا کرش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ملٹیپلیکیشنیں ہوتی ہیں، اور وہی وہاں ہو رہا ہے. شاید اوور کانفیڈنس ہو یا کانفیڈنٹ ہو انڈین گورنمنٹ کہ ہم ان کو سپریس بھی کر لیں گے، ڈس انگیج بھی کر کے کرش بھی کر دیں گے، تو وہ ٹرائی کر لیں. لیکن میرا خیال ہے یہ بہت زیادہ الٹا ڈیزاسٹرس ہوگا اور زیادہ پینفل ہوگا انڈین گورنمنٹ کے لیے آنے والے وقتوں میں. اگر اس کو وہ ملیٹریلی کہہ لیں، پولیس کے تھرو کہہ لیں، فورس کے تھرو کہہ لیں، اگر اس کو سپریس کرنے کے، ایلیمنیٹ کرنے کی کوشش کریں گے بجائے انگیج کرنے کے، تو آئی تھنک کبھی بھی میں نے نہیں کوئی ایسی دیکھی موومنٹ جو صرف پاور سے ایک کاز کو کرش کر سکے. اس کا الٹا ہی اثر ہوتا ہے. تو سر، آپ کو لگتا ہے کہ اس سے اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے مودی حکومت کی فالس فلیگ آپریشن کر سکتی ہے؟ کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ چند روز سے مقبوضہ کشمیر کے کچھ علاقوں میں سچویشن بہت بہتر نہیں ہے. ابھی بائی دا وے نیشنل کانگریس نے بھی دلی میں احتجاج شروع کر دیا ہے. وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کی جو خصوصی حیثیت ہے اس کو بحال کیا جائے. پھر کسان نکل چکے ہیں دلی کی طرف. ابھی چند منٹ پہلے میں نے وہ ویڈیوز دیکھی، پٹیالہ سے وہ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے مارچ کا آغاز کیا ٹورڈز دہلی. تو یہ جو ساری سچویشن ہے جس میں اسٹوڈنٹس بھی سڑکوں پر ہے، مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھی سڑکوں پر ہیں، کسان بھی مودی حکومت کے خلاف سڑکوں پہ ہیں، تو اس سے اٹینشن کو ڈائیورٹ کرنے کے لیے کوئی فالس فلیگ آپریشن ہو؟ کیونکہ آگے بہرحال پنجاب میں الیکشنز ہیں، گجرات میں الیکشنز ہیں، اتر پردیش میں الیکشنز ہیں، گوا میں الیکشنز ہیں، اور یہ وہ ساری سٹیٹس ہیں جہاں پر انڈیا پاکستان ریٹرک جو ہے وہ بڑا میٹر کرتا ہے الیکشنز کے وقت. جب بھی ہندوستان میں الیکشن آتا ہے، اینٹی پاکستان ووٹ لینے کی کوشش کی جاتی ہے. مجھے یہ حیرانگی ہوتی ہے، ہم سے اتنا بڑا ملک بڑا ہے، 10 گنا بڑا ملٹری بجٹ ہے ان کا، لیکن وہ ایلیمنٹ آف انسیکیورٹی پاکستان سے پیدا کر کے ووٹ لینے کی کوشش کی. پاکستان میں جب بھی الیکشن ہوئے میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی پارٹی انڈیا سے ڈرا کر ووٹ لینا چاہے یا لیتی ہو. لیکن ہندوستان میں جب بھی ایک ایلیمنٹ آف ہیٹ ہوتا ہے، ایک لک ڈاؤن اور ایروگنس کا ایلیمنٹ ہوتا ہے، اور ایک ہجان خیزی یا ایک ایسی سنسنی خیزی پھیلائی جاتی ہے لوگوں کے ذہنوں میں، ایک ایلیمنٹ آف انسیکیورٹی کہتے تھے. لیکن آپ کا سوال یہ تھا کہ فالس فلیگ کر سکتا ہے، تو آئی تھنک انڈیا تو فالس فلیگ کو ایسے موقعوں کے لیے استعمال کرتا ہے، پریشر وینٹ کرنے کے لیے، اٹینشن ڈائیورٹ کرنے کے لیے، اور آبویسلی بلیم گیم کے لیے. تو اب ٹائم تو ہے ان کے لیے، پریشر بہت زیادہ اس وقت. یہ جتنے آپ نے فیکٹر ذکر کیے ہیں اس کو ریپیٹ کرے بغیر میں کہہ سکتا ہوں کہ ڈیفینیٹلی ہے. لیکن انشاءاللہ تعالیٰ اگر کوئی فالس فلیگ کر کے اس کی ایگزیکیوشن کریں گے جیسے پچھلی دفعہ کیا تھا، اس کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ اگر ان پر کوئی پابندی نہیں ہے فالس فلیگ کرنے کی، تو ہمارے پاس بھی لاسٹ ٹائم کی طرح رسپانس کی کوئی پابندی نہیں ہوگی، ہولڈ بیک تو نہیں ہوگا. بالکل سر، آخر میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک سوال انڈین ایئر فورس سے متعلق. ہم گزشتہ 2 روز سے میں بڑی ڈیبیٹ دیکھ رہا ہوں انڈین میڈیا پر. وہ کہہ رہے ہیں جی کہ چائنا کے پاس اب سینکڑوں کی تعداد میں اسٹیلتھ فائٹر جیٹس ہیں، بھارت کے پاس نہیں ہے. اور کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ جو گزشتہ سال کی جنگ میں پاکستان سے عبرتناک شکست حاصل کرنے کے بعد بڑی بلائنڈ سپینڈنگ بھارت نے اپنے ملٹری پروکیورمنٹس کے حوالے سے کی ہے، تو اب ایک اپروچ یہ ہے کہ ایک بڑی ڈیل جو ہے وہ کی جائے سخوئی 57 کے حوالے سے. تو آپ کو لگتا ہے کہ اب گراؤنڈ تیار کی جا رہی ہے؟ جو رفال کی ڈیل تھی $40 بلین کی، پھر ایم کا پروٹوٹائپ کے لیے $3 بلین، ابھی ریسنٹلی جو تقریباً $5.5 ارب انہوں نے اپنی تینوں فورسز کی پروکیورمنٹ کے لیے وہ بھی اپروو کیے ہیں. تو اس کے بعد تنقید جو ہوئی ہے اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ بحث ہو رہی ہے
کہ چائنا کے پاس تو 400 کے قریب اب اسٹیلتھ فائٹر جیٹس ہیں, بھارت کے پاس نہیں ہے, تو یہ بھارت کے لیے خطرہ ہے تاکہ گراؤنڈ بنائی جائے؟ جی آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ تیاری پاکستان کے نام پہ پاکستان کے لیے کرتے ہیں لیکن چائنا کا نام لے کے کرتے ہیں. لاسٹ ٹائم جب وہ ہار جاتے ہیں تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان سے نہیں ہارے, ہم تو چائنا سے ہارے ہیں کیونکہ چائنا نے ہمیں ہروایا ہے پاکستان کے تھرو. تو یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے کہ وہ اپنا بجٹ جو انکریمنٹ ہے, کیونکہ انڈیا کا دیکھیے پاکستان کی نسبت, اور میں پاک فضائی کے پوائنٹ سے کہہ سکتا ہوں یہاں پہ ماشاءاللہ بڑے اگریسو پلان ہیں, ریڈ ٹیپزم نہ ہونے کے برابر ہے, ڈیسیژن میکنگ بہت فاسٹ ہے, اس کی فالو اپ یا ٹریکنگ بہت, مانیٹرنگ بہت کلوزلی ہوتی ہے, اس کا ٹائم لائن جو پاکستان میں جو بھی پروجیکٹ اس وقت تقریباً 150 کے قریب پروجیکٹ چل رہے ہیں پاک فضائیہ میں بتا سکتا ہوں کہ ایوری ڈے بیسس پر ان کو ٹریک کیا جاتا ہے. پاک فضائی کے سربراہ چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو انیبل کرتے ہیں ان کی فنڈنگ کو, ان کے ریسورسز کو, اس کے جو ہیومن ریسورس ہے ان کے کمپیٹیبل, تو دیٹ مینس پروویژن کرتے ہیں اس انیبلنگ انوائرمنٹ کے لیے تاکہ ہم اس سپیڈ پہ جس پہ وہ چاہتے ہیں پروسیڈ کیا جا سکے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے انڈیا میں یہ ہو رہا ہے کہ وہاں بہت زیادہ بیوروکریٹک چینز ہیں. آپ نے دیکھا کہ آلموسٹ جب تیجاس انہوں نے 1985 میں کنسیو کیا تھا تو آلموسٹ 10 سال تک تو انڈیا یہی فیصلہ نہیں کر پایا تھا کہ انہوں نے انجن اپنا لگانا ہے یا کوئی باہر سے امپورٹ کرنا پڑے گا. پھر F404 اور 414 انہوں نے امریکہ سے رابطہ کیا, وہ تو ریسٹ آف وہ تاریخ کا حصہ ہے. ایم کا بھی انہوں نے پچھلے سال کہا کہ جی ایڈوانس میڈیم کمبیٹ ایئر کرافٹ ہم بنائیں گے, یہ اسٹیلتھ ہوگا, اور یہ ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ سے نہیں بنوائیں گے, کیونکہ ہندوستان ایروناٹیکل لمیٹڈ وہی ہے کہ اگر آپ انڈین پائلٹ سے پوچھیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک فائٹر جہاز چاہیے نہ کہ پولیٹیکل پروڈکٹ چاہیے. تو ان کا یہ تو حال ہے فیتھ کا ہندوستان ایروناٹیکل کے اوپر, اس لیے اس دفعہ انہوں نے نہیں انگیج کیا ان کو. اب ایم کا چھوڑ کے اب SU-57 کی طرف آ رہے ہیں, تو میں تو ان سے کہتا ہوں کہ گڈ لک ٹو یو, ضرور ایفرٹ کریں, لیکن جہاز لینے سے کے ساتھ ساتھ انٹیگریشن ضرور کریں, جو رافیل کے اندر نہیں کر سکے تو وہ میرا مشورہ ان کو کمپلیمنٹری مشورہ ہوگا کہ ضرور انگیج کریں, ٹریننگ کریں, ماسٹر کریں, انٹیگریٹ ضرور کریں, جیسے پاک فضائیہ نے الحمدللہ سارے فلیٹ کو انٹیگریٹ کیا ہوا تھا, لائک ون کل پکچر تھی, سنکرونائز تھا, تمام آرکیسٹریٹ کیا گیا تھا. آئندہ آنے والی لڑائیوں میں صرف جیٹ ورسز جیٹ نہیں ہوں گے, آپ نے آرکیسٹریٹ کرنا ہوگا, اور سب سے بڑی بات کر اپنے لیے سستی کرنی ہوگی جنگ, دوسرے کے لیے مہنگی کرنی ہوگی, جیسے پاک فضائیہ نے کی. ہم نے پچھلی دفعہ ڈرونز کا کیا استعمال کیا, کمپلیٹلی شاک تھا ہندوستان کو, لائٹرنگ منیشن, کلر ڈرونز اور انمینڈ ایریل وہیکل کی انڈکشن جس سپیڈ پہ کی پاک فضائیہ نے, اور جس مہارت سے ان کو انٹیگریٹ کیا ایک ریکارڈ ٹائم میں. بالکل.